حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے علماء کو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے پوچھا، اس زمین میں سلامتی کہاں سے آئی؟ وہ اس لمحے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ اس عام دنیا سے تھوڑا باہر ہو، جیسے ملنے جلنے کے طور طریقوں کو وہ تھوڑی دوری سے دیکھتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا، میں موسیٰ ہوں، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسے انداز میں جواب دیا جو چبھنے والا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے وہ صرف سچا تھا۔ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس سچی لگن کے ساتھ جو ان کی عظیم شخصیت کی پہچان تھی پوچھتے ہیں، کیا میں آپ کے پیچھے اس لیے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس ہدایت اور علم میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اور یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے جواب میں ایک دوسرا گہرا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے ہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، میں اللہ کی طرف سے اس علم پر ہوں جو اس نے مجھے سکھایا ہے۔ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کی بنیاد نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جب آپ وہ دیکھیں گے جو میں کروں گا تو آپ کا دل جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تربیت پا چکا ہے، جس پر الہی شریعت کا اثر ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے۔ انہوں نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اس طرح حضرت خضر علیہ السلام راضی ہو گئے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، پھر اگر آپ میرے پیچھے آتے ہیں تو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ وہ دونوں ایک ساتھ نکل پڑے اور اس کے بعد 3 واقعات ہوئے۔ ہر واقعہ پچھلے سے زیادہ چونکانے والا تھا۔ پہلا واقعہ ایک کشتی پر ہوا۔ وہ ایک کنارے پر پہنچے جہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے اور پانی پر سفر کرنے کے لیے ایک کشتی تیار کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، کیونکہ اس علاقے میں لوگ ان کی عزت کرتے تھے، تو انہوں نے محبت اور احترام میں انہیں اور ان کے ساتھی کو مفت سفر کی پیشکش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور سمندر کے پاس سفر شروع ہوا۔ اور پھر اچانک بنا کسی وارننگ یا وجہ کے، بنا ایک لفظ کہے، حضرت خضر علیہ السلام نے جھک کر